من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. درس کتاب شرح لمعہ درس نمبر 24 صفحہ نمبر 61 نیچے سے صرف پہلی صفحہ یعنی آخری صفحہ. ومن فاتہ بعض التکبیر مع الامام اتم الباقی بعد فراغ ولا ام من غیر دعا ولو علی القبر. گفتگو ہماری نماز جنازہ کے بارے میں تھی. بحث یہاں پہنچی. مسئلہ تو آج کا مسئلہ، اگر کوئی شخص لیٹ آئے نماز جنازہ میں، ہمارے امریکہ والوں کی طرح جو ہمیشہ ہی لیٹ آتے ہیں، اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے. اگر لیٹ آیا مصلی، امام صاحب پیش نماز صاحب کچھ تکبیریں آگے جا چکے تھے، تو کیا کریں؟ پہلا سوال نہیں تیمم وضو چھوڑ دیں، وہ کیا کریں؟ ان تکبیروں کا کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ ان تکبیروں کو بغیر دعا کے جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے پورا کر لے. سوال، آیا دعا کرنا ناجائز ہے؟ فرماتے نہیں، دعا جائز ہے، واجب نہیں. وجوب کی نفی کر رہے ہیں، جواز کی نفی نہیں کر رہے. اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہے تو بے شک پڑھ لیں. چھوٹ دے رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ وہ تشییع جنازہ سے رہ جائے. یہ مسئلہ نمبر 1 ہو گیا. مسئلہ نمبر 2، ایک ایسا میت ہے کہ جس کا جنازہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جس کی نماز جنازہ، آ جاؤ، جس کی نماز جنازہ صحیح سب ہوئی نہیں، 24 گھنٹے گزر گئے، تو اس کے اوپر جنازہ پڑھا جائے گا. یا 24 گھنٹے کی قید نہ رکھے، نماز ہی نہیں پڑھی گئی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تیسرا مسئلہ آج کا، آپ جنازہ پڑھ رہے تھے، امام صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، ایک اور جنازہ آ گیا، وہ رکھ دیا گیا. اب اس میں چاہے تو پہلے جنازے کو مکمل کر لیں، دوسرے کو بعد میں پڑھیں، یا چاہے تو وہیں سے تکبیر کی جنازے کی نیت کر کے دوسرے کے لیے وہ تکبیریں پڑھ لیں اور دوسرے کے لیے جو رہ جائے وہ بعد میں مکمل کر لیں، یا نماز کو توڑیں، دونوں کی اکٹھی پڑھیں. اس میں بحث ہوگی. تیسرے مسئلے میں آئیے. وَمَنْ فَاتَهُ بعض التکبیر، جس نے بعض تکبیریں فوت کی، ایک بندے سے بعض تکبیریں فوت ہو گئی، مال امام، امام کے ساتھ نہیں پہنچ سکا، دیر سے آیا، اتم الباقی بعد فراغ، وہ مکمل کرے گا باقی کو بعد فارغ ہونے کے امام کے ساتھ. وہ جو نماز ختم ہوگی نماز نہیں پھر پڑھے گا، وہ تکبیریں، ہاں، ولا ام من غیر دعا، ولا کہتے ہیں پشت سر، یعنی لگاتار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں بغیر دعا، دعا کی ضرورت نہیں ہے. یہ
آتے ہی وہ اگر تکبیریں پڑھ لے اور پھر امام کے ساتھ مل جائے؟ نہ امام کے ساتھ ملنا ہے نا. ہاں تو وہیں سے شروع کرے گا، اگرچہ وہ اپنی تکبیریں الگ پڑھے گا ظاہر ہے. نہیں امام کی اگر تیسری ہے تو وہ تیسری تھوڑی پڑھے گا، وہ پڑھے گا تو پہلی. لیکن ہاں بس کر کے اس کی رات ساتھ مل جائے جو نہیں سمجھ نہیں رہے. امام کے ساتھ مکمل کر دے گا. امام جب ختم کر دے پھر وہ جو دو رہ گئی تھی پڑھے نہیں کرے تکبیریں بس اللہ اکبر اللہ اکبر خدا حافظ. یہ مطلب ہے، یہ مسئلہ سمجھ گئے. جی ولو علی القبر اللہ اکبر، اگرچہ قبر میں جا کے کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر، چل پڑا وہاں خیال ہی نہیں رہا، قبر میں یاد آیا اوہو میری تو تیر رہ گئی تھی، تو وہاں کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. بغیر نیت نیت تو ظاہر ہوگی، نیت کے بغیر کیسے ہوگا؟ نیت کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں. انما الاعمال بالنیات. جب پہلے شامل ہوا. ہاں کھانا کھلانا ہے تو بھی نیت کرنی ہے قربتاً اللہ کی، ثواب ہوتا کہ الا تقدیر رفعها ووضعها فی، اس تقدیر کی بنیاد پر، اس فرض کی بنیاد پر کہ جنازہ رفع ہو گیا، اٹھ گیا اور اسے رکھ دیا گیا قبر میں، قبر میں جنازہ پہنچ گیا تو اب وہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر قبلہ رخ ہو کے کرے گا. وَإِن بَعُدَ الْفَرْضُ، اگرچہ یہ فرض ہے بعید، ایسے ہوگا نہیں، ایسا بے دھیانہ کوئی کم ہی ہوگا کہ جس کو قبر پہ جا کے تکبیریں یاد آئے. وہ مصنف تھے اس زمانے کے شارح تھے، ہمارے زمانے میں آئے تو بے دھیانے دیکھیں. وَإِن بَعُدَ الْفَرْضُ وَقَدْ اطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ عملا باطلاق النص. اور تحقیق مصنف نے مطلق قرار دیا ہے اور ایک جماعت علماء نے کس کو مطلق قرار دیا ہے؟ جواز الولاء، کہ ولا جائز ہے، واجب نہیں. صحیح ہے صاحب، واجب نہیں. ولا یعنی پشت سر پے در پے کہنا، صحیح ہے صاحب، واجب نہیں ہے، جائز ہے. اگر کوئی صاحب دعا بھی پڑھنا چاہے تو کوئی وہ جہاز پہ نہیں جا رہا، جنازہ پہنچ ہی جائے گا، اگلے موڑ پہ پہنچ جائے گا. وقد اطلق المصنف وجماعۃ، اور تحقیق مطلق قرار دیا ہے مصنف نے اور جماعت علماء نے الولاء، پشت سر کو، یعنی پے در پے موالات. ولا وہی موالات ہے، صحیح صاحب، موالات. جی جی ہاں وہی ولا، وہی کنٹینیوٹی. ہاں موالات اس کا مصدر ہے ولا. زراب نہیں آتا زاربا، یزارب زرابن، مزاربتن اور زرابن. یہ اچھا، اس میں کیوں کہا ہے انہوں نے، کیوں کہا ہے؟ فرماتے ہیں بے اطلاق عملاً بے اطلاق النص. حینئذ کا مطلب ہوگا نا، حینئذ یعنی جب تکبیریں چھوٹ جائیں. ہاں تکبیریں جب چھوٹ جائیں تو چھوٹی ہوئی تکبیریں پے در پے کرے گا. حینئذ اس وقت عملاً بے اطلاق النص، پھر ذکرہ عمل کرتے ہوئے اس نص کے مطلق کے ساتھ، پھر ذکرہ اور بات. مطلق نص یعنی روایت،
یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. محمد ابن علی ابن حسین حلبی سے روایت ہے, محمد نے حلبی سے روایت کی ہے. امام نے فرمایا اذا ادرک الرجل التکبیر او التکبیرتین من الصلاة علی المیت فلیقض ما بقی مشابعا. اگر کوئی شخص ایک یا دو تکبیریں پا لے تو باقی کو بجا لائے, پر کر لے. یہ نص ہے, یہ ولا ہے. بے اطلاق النص یہ ہے. ولا یہی ہے مگر اطلاق نص یہ ہے. نص مطلقاً آئی ہے. یہ امام کا فرمان. ہاں, کیسے کر اس اطلاق کے سبب کہ یہ روایت موجود ہے. مصنف نے مطلق فرمایا ہے کہ تکبیرات کو ولاً ایک دوسرے کے پیچھے کہے, مقید نہیں کیا. یہ نہیں کہا اعلیٰ تقدیر رفعها و وضعها فیہ. یہ تو ہم نے کہا ہے کہ اگر جنازہ اٹھ گیا, جنازہ قبر میں رکھ دیا گیا تو اس وقت جلدی جلدی بغیر دعا کے کہے. مصنف نے تو مطلقاً فرمایا کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی روایت میں مطلق ہے. یہ نہیں قید اس میں کہ جنازہ قبر میں پہنچ گیا ہے تو جلدی جلدی نہیں. یہ وفی ذکرہ لو دعا کان جائزا. ذکرہ میں مصنف نے فرمایا ہے اگر دعا کر دے, وہ جو 3 تکبیریں بچی ہیں ان میں سے 2 میں دعا پڑھ دے تو جائز ہے. اذ ہوا نفی وجوب لا نفی جواز. یہ جو کہا گیا ہے نفی وجوب ہے نہ کہ نفی جواز. یا ہوا یعنی مصنف نے نفا وجوب لا نفا جواز. ہاں بہتر ہے ہوا نفی وجوب پڑھے. وقیدہ بعضهم بخوف الفوت علی تقدیر الدعاء. اور بعض علماء نے قید لگائی ہے کہ اگر فوت کا خوف ہو, اگر فوت ہو جانے کا خوف ہو تو فرض کریں دعا, اگر دعا پڑھتے ہیں تو نماز ہی فوت ہو جائے تو پھر چھوڑ دیں. وَإِلَّا وَجَبَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُ وَهُوَ أَجْوَدُ. وَإِلَّا اتنا واجب ہے جتنے میں نماز فوت نہ ہو. تھوڑا سا پڑھ لیں مختصر اللہ مغفر ہو, چلیے کافی, تفصیل نہ پڑھے. ہاں ٹھیک. اب اگلا مسئلہ وَيُصَلِّي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. اور یصلی اور یصلی دونوں طریقے سے پڑھا گیا. ہر دو کو معلوم بھی پڑھ سکتے ہیں صحیح سے, مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں. یصلی علی من لم یصلی علیہ یوما ولیلۃ. اور نماز پڑھے گا مصلی اس پر جس پر نماز نہ پڑھی ہو, اس نے رات دن گزر گئے ہوں, 24 گھنٹے گزر گئے اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز پڑھے گا. یا یصلی نماز پڑھی جائے گی اس میت کی من لم یصلی علیہ یوما ولیلۃ, جس کی نماز نہیں پڑھی گئی. ہاں یصلی پڑھیں گے تو مصلی کی طرف, یصلی پڑھیں گے تو جنازے کی طرف. ہاں دونوں نماز نہیں پڑھی گی اس کی پڑھی جائے گی, ہاں یا جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھی. چلیے میرا ایک سوال ہے, آدمی کو نماز جنازہ بھی آتی ہے جی پورا, جب وہ پہنچتا ہے تو تیسری تکبیر آتی ہے, تو اس وقت قبلہ صاحب نے وہ آخری 3 جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لی. تو جو آدمی بعد میں تکبیر اپنی پڑھ کے اور وہ پوری کرے, کیا وہ وہی دعائیں
جو پہلی اور دوسری میں جو بتائی گئی ہیں وہی پڑھا؟ نہیں ایسا ہے نا، دیکھیے اس میں دو راستے ہیں، جی یا تو اس کو اتنا پتا ہو کہ تکبیریں اس نے یاد کی ہو جی وہی بتا رہے ہیں۔ تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر اس کو یاد نہیں تو میرے امام کو فالو کر دے، کوئی بات نہیں، اس میں اگر دعا میں فرق آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور جو تکبیریں رہ گئی ہیں وہ بغیر دعا کے پڑھ لے یا مختصر سی دعا ہوگا تو وہ پڑھے گا جلدی سے، ہاں ہاں، نہ کہ پہلے پوری کر کے تکبیریں کرے گا، کرے ٹھیک ہے، یا کہے گا، کہے گا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یوں دیکھیے، اس کو یوں سمجھے، ایک میت بیٹھے بیٹھے، ہاں ٹھیک ہے، پھر ایک میت دفن ہو گئی، اس کو یوں سمجھے ذرا طریقے سے، ایک میت دفن ہو گئی، آپ کو پتا چلا جب دفن ہو گئی، آپ آ رہے تھے بہت دور سے، ٹھیک، یصلی ملم یصلی علیہ، یہ خاور صاحب نماز پڑھیں گے اس نے اس پر جن پر انہوں نے 24 گھنٹے میں نماز نہیں پڑھی اور میت دفن ہو گئی تو قبر پہ بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ ہاں ظاہر ہے نماز اتنی امپورٹنٹ، خدا پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے بھی تو کفایہ ہے نا، واجب کفایہ۔ ہاں ہاں اجازت دے دو نا، ہاں ٹھیک۔ آپ چاہیں تو آپ پڑھ لیں۔ یا جو صلاح پڑھے تو نماز پڑھی جائے گی اس میت کی جس پر 24 گھنٹے گزر گئے اور کسی نے غریب پر نماز نہیں پڑھی اور بغیر نماز کے دفن ہو گیا بیچارہ۔ تو قبر پر ہی پڑھ۔ ہاں، یا 24 گھنٹے نہیں پڑھی گئی یا اصلاً پڑھی ہی نہیں گئی، یہ بھی ہاں مطلب پڑھی نہیں گئی۔ اور دائمن نہیں، دونوں کہہ رہے ہیں، دونوں دیکھیے، وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور نماز پڑھے گا مصلی، ہاں مصلی نماز پڑھے گا، ہمارے یہاں مصلی ہوتا ہے، نمازی نمازی یہ وہ نمازی یہ نمازی مراد ہے، وہ امام علی نہیں مراد، مصلی والے۔ امام علی امام شبلی ہمارے یہاں نا مسلم، ماما شریف؟ ہم مطلب مامے ہمارے بنے ہوئے ہیں نا، اچھا اچھا اچھا، ہم ان کو ماما کہتے ماما ہیں نا، ماں جو گاؤں کے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے مامے بنے ہوتے ہیں نا، مامے خالو چچا، ہاں اس قسم کے۔ وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، اور نماز پڑھے گا مصلی اس پر جس کی میت کی نماز نہیں پڑھی اس نے، دن گزر گیا رات گزر گئی، علی اشہر القولین، مشہور قول یہ ہے کہ نماز پڑھے گا، پڑھے گا۔ او دائماً علی القول الاخر، یا 24 گھنٹے کی قید ہی نماز نہیں پڑھی گئی بیچارے کی، تو جب نماز نہیں پڑھی گئی انشاءاللہ درس تک ہو جائے گا پورا۔ انشاءاللہ نماز جو نہیں پڑھی گئی، صحیح ہے صاحب، جی جی۔ تو دائماً نماز ہی نہیں پڑھی گئی تو پھر نماز وہ پڑھے گا۔ 24 گھنٹے میں کسی نے نہیں پڑھی یا کسی نے پڑھی نہیں بغیر نماز کے دفن ہوا، اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں 24 دیکھو اس کو یوں سمجھے نا، آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، 24 گھنٹے گزر گئے، آج ایسے ثواب آپ نماز پڑھے، آپ نے نماز نہیں پڑھی نا آپ پڑھ لیں، آپ کو اجازت دی جائے، یا دائماً 24 گھنٹے کے بعد بھی آپ پڑھ لیں، ہاں 24 گھنٹے کے بعد کبھی بھی آپ گئے، آپ نے کہا دوست تھا بیچارہ قبر پہ سال کے بعد گئے، آپ نے کہا چلو نماز پڑھ لو، ہاں دائمن کا یہی مطلب ہے نا، دائمن کا نہیں غائبانہ نہیں، یہ اور ہے قبر کے اوپر۔ غائبانہ جائز نہیں۔ اچھا اب یہ ایک سوال آ گیا اس میں پورا، جیسے اکثر یہاں پہ لوگ مطلب ان کے والدین وہاں وہ فوت ہو جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، وہ جب جائے تو وہ اسے پڑھنی چاہیے ہاں ہاں کہ مطلب ہاں پڑھ لیں بالکل، وہی تو وہی اجازت دے رہے ہیں نا، پڑھ سکتے ہیں۔ اجازت یہی تو دے رہے ہیں، یہی تو اجازت دے رہے ہیں، جائز ہے بالکل جائز، ہاں یعنی 24 گھنٹے تک اجازت ہے یا ہمیشہ کی اجازت ہے، یصلی دونوں طریقے سے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مطلب آپ کی فیملی میں بزرگ فوت ہو گیا، جب جائیں پاکستان تو آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے نماز۔ وہی تو بتا رہے ہیں نا،
युसल्ली और युसल्ला में यही तो है। अकेले नमाज जनाजा हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। 5 आदमी नहीं, जनाजा के लिए कोई जरूरत नहीं। जुमा के जुम्मे जुमा के लिए 4 मामूम हो, और एक इमाम। जनाजा के लिए एक इमाम, वही मैंने तो खुद पढ़ी है। हाँ, पीछे 350 बंदा कुर्सियों में बैठा था, मैयत के पूरा साहब कन्वर्ट हो गए थे। मैं गरीब ने एक गरीब की पढ़ी, उस बेचारे ने वसीयत की कि मेरी आगा से नमाज पढ़ाना, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। बाकी औलाद उनकी सारी और आज सब कन्वर्ट हो गए। उलमा के खिलाफ बोलेंगे तो चढ़ा साहब यही होने वाला है। उलमा के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं उनके साथ यही होने वाला है। जहन्नम में जा रहे नहीं, जहन्नम छोड़े, वो तो बात की बात इंशाल्लाह दुनिया ही जहन्नम है। परसों पूछे नाक जो कटी है, क्योंकि दुनिया से जन्नत और जन्म लेकर दुनिया में ही दुनिया यही अदल व इंसाफ फकत हशर पे मौकूफ नहीं, बस जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा। सजा देती। यही और क्या? एक बंदा जो उलमा को हर वक्त कोसता रहा, अगर खुदा न खास्ता उसकी औलाद, खुदा न करे, जहन्नम में नऊज़ुबिल्लाह, सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, खुदा किसी मोमिन भाई बहन की आबरू को इस तरह बेहदर न ले जाए। अगर उसकी बेटी या बेटा खुदा न खास्ता ज्यादा हक से हट गया तो जिससे बड़ा तो उलमा को के खिलाफ बोलने की सजा तो मिल गई। अब बताएगा नहीं, वो उलमा के खिलाफ जो बोल रहा था ये नहीं बताएगा कि मुझे सजा क्या मिली है। ये परसों मिली है सजा, एक मुझे कॉल की कि जुमे के दिन जो सैयद साहब ने लेट कराया, वो खिलाने पिलाने के चक्कर में जो फ्लाइट छुड़वाई, उस दिन मुझे कहा है याद रहेगा। ये वो तो बिल्कुल याद रखना जरूरी होता है ना, ताकि आइंदा एहतियात करें। एहतियात करें। तो उस वक्त कहा है कि क़िबला आज आपने निकाह पढ़ना है। मैंने कहा भी इसको तो लफ्ज़ जनाजा से याद करें आप। ये निकाह तो जनाजा के बराबर है। हाँ, जब गैरत का जनाजा उठ रहा हो, उलमा के खिलाफ बोलना नहीं छोड़ेंगे, अपनी गैरतों के जनाजे निकलवा लेंगे। ऐसे ढीठ है ये लोग। हो गया और क्या, इससे बड़ी हराम हराम हराम। ये चंद दिन पहले मैं अभी जो इराक से आया तो मुझे भी बड़ा हो गया कि भाई पाक साफ होके आया हूँ, टिका के गोश्त खाना शुरू किया। मुझे यकीन हो गया चंद दिन पहले कि मैं बेईमान होने लग गया हूँ। नहीं, अस्तगफुरुल्लाह, क्या जो बात सही है। फिर एहतियात करनी शुरू की मैंने, भाई ऐसे ना खाओ यार, हर जगह ही खाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा सख्त जगह है जहां हम आ गए। हाँ, सजा तो मिलेगी। किबला मुझे एक बंदा मिला, उसने मुझे कहा कि यार अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पे पहुंच रहा हूँ कि आई हैव टू कंप्रोमाइज विद दिस कम्युनिटी। देखिए, फिर समझे जरा सही साहब एक बात, जरा ये मुश्किल है इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नहीं, इसलिए कहा था कि जरा आराम आराम से पढ़ेगा। एक बात और समझिए पहले, फिर समझिए। वो शख्स जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जनाजे पढ़ा, जनाजा चला गया, जनाजा हो गया, 24 घंटे तक उसको इजाजत है या हमेशा की उसको इजाजत है? ये नहीं, दोनों है ना, दोनों फर्ज। ये अच्छा, मजहूल पढ़े तो जिसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी 24 घंटे तक या हमेशा के लिए। बात ये दोनों जायज। वो आप वाला सवाल आ गया ना। अब अगर पाकिस्तान गए, आपने जनाजा नहीं पढ़ा तो जनाजा पढ़ लीजिए, जायज है। हाँ जायज है, खत्म, जायज। तो यहाँ नहीं पढ़ सकते? यहाँ भी पढ़ सकते नहीं, नहीं ये गायबाना नहीं है ना हमारे यहाँ। अभी बता रहे हैं, देखिए अभी बता रहे हैं, देखिए अभी आ रहा है। वयुसल्ली अला मन लम युसल्ली अलैहि, और नमाज पढ़ेगा वो मुसल्ली जिसने नमाज नहीं पढ़ी मैयत पर। कब नमाज पढ़ेगा? ये युसल्ली, ये यौमन ज़र्फ है युसल्ली के लिए, मुसल्ली के लिए। वो मुसल्ली कब नमाज पढ़ेगा? यौमन व लैलतन, 24 घंटे।
اس کو اجازت ہے. ہاں علی اشر القولین مشہور قول یہ ہے او دائما علی القول الاخر, یا ہمیشہ کی اس کو اجازت ہے سال کے بعد پڑھ لے. لم یصلی پڑھیں گے نہیں یصلی دونوں پڑھیں گے نا, بتایا تو یصلی یصلی دونوں پڑھیں گے نا, دونوں نہیں دونوں, پہلے یصلی پھر یصلی. وهو الاقوا, اور جناب شارح کا فتویٰ یہی ہے. اقوا یعنی فتویٰ زیادہ قوی, اقوا کا معنی ہوتا ہے زیادہ قوی. الف کاف دو نقطہ واو اور یہ چھوٹی اور اوپر الف رائٹ ایسی. جی ہاں. والاولا قراءت یصلی فی الفعلین مبنیا للمعلوم, بہتر یہ ہے کہ قراءت کریں یصلی کو اور من لم یصلی کو بھی, دونوں فعلوں میں مبنی للمعلوم. پڑھ چکے ہیں آپ صرف میں. مبنی للمعلوم کیا ہوتا ہے؟ فعل معلوم, معلوم کے لیے بنایا گیا. مبنی للفاعل بھی کہتے ہیں, مبنی للفاعل بھی. ہاں, اور مبنی للمفعول بھی ہے. دیکھیے یہ لفظ اور آگے آپ کے لیے لما میں مبنی للمعلوم, یہ پہلے آپ نے نہیں پڑھا. مبنی للمجہول. اے یصلی من اراد الصلاۃ, نماز پڑھے گا جس نے نماز کا ارادہ کیا, علی المیت, میت پر, اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ, بشرطے کہ اس مرید نے, وہی مرید ارادہ کرنے والا, وہ مرید پدراڑی تھے نا, پیر پتھرا. ہاں, اذا لم یکن ھذا المرید, یہ مرید نہ ہو, قد صلی علیہ, ان میں سے جنہوں نے نماز پڑھی ہے, ولو بعد دفن, وہ جو میں نے کہا دفن کے بعد, المدت المذکورہ او دائماً, یا تو 24 گھنٹے کے اندر یا دائماً سال کے بعد بھی, سواء کان قد صلی علی المیت ام لا, ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسئلہ. نماز اس میت پہ پڑھی گئی ہو یا نہ پڑھی گئی, اس نے نہیں پڑھی, یہ امریکہ میں تھا, باپ اس کا فوت ہو گیا, نماز تو باپ پہ پڑھی گئی, اس نے نہیں پڑھی, تو سال کے بعد بھی جا کے نماز پڑھ لے. وہی جو سوال میں پوچھا ہو گیا, آگے نا. ہاں بالکل. اب تو سارے کی پڑھیں گے جن جن. ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسئلہ. قبرستان جاتے ہی بولی نماز کیا پڑھنی ہے, ٹائم ہی نہیں ہوتا قبرستان. نہیں پڑھ سکتا ہے یا آگے بتائیں ٹائم ہے قبرستان کا؟ ادھر پوچھیں کتنوں, کم ہے نا, کم ہے, کم کے پاس ہے, کتنوں کے پاس ہے. خود ہی پڑھ لے یا کہ اعلان کرے کہ میں نہیں, اعلان نہ کرے, یہ نہیں وہ مصیبت نہ بنائے, وہ کہیں گے نیا بندہ. نہیں اتنا نہیں لوگ اتنا جانتے نہیں نا. اگر ایران ویران ہو, عراق ہو, تو کوئی نہیں برا محسوس کرے گا. یہاں تو ہمارے یہاں تو فتوے لگ جائیں گے. ہاں ویکھا جی نواں بڑا مولوی ہو گیا, آپ پڑھتا بن گئے, نواں کام کر لیا, سال تو بعد ہی پڑھی, بعد پڑھ گیا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک مرتبہ ہماری اماں بھاگا, جن کے پاس میں نے قرآن ختم کیا, بابا میاں اور اماں بھاگا, یہ دو میاں بیوی تھے, لا ولد تھے, اولاد نہیں تھی, بزرگ تھے, وہ مزدور تھے, بہت ہی نیک, وہ بغیر ہدیے کے قرآن پڑھاتے تھے. ہمارے لیے تو شیم ہے نا کہ ہم اس موقع پہ پہنچ کے بھی ہدیے لے رہے ہیں, وہ بغیر ہدیے کے بیچارے قرآن پڑھاتے تھے. بالکل وہ جوتیاں کاٹتے تھے, جوتیاں بناتے تھے بیچارے, اور دونوں میاں بیوی, اور اس سے مزدوری کرتے تھے اور قرآن فری پڑھاتے تھے. ان کے پاس میں نے قرآن ختم. اماں بھاگا جب فوت ہوئی تو میں اس وقت قم میں تھا, قم سے آیا ہوا تھا بلکہ, تو مجھے بتایا گیا تو میں گیا وہاں پر. میں وہاں گیا تو میں نے جا کر کہا فاتحہ پڑھ, میت پڑھی تھی. تو ایک ہمارا چاچا فاضل تھا, اس نے کہا مولوی عطا اللہ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ جب میت دفن نہ ہو جب تک تو فاتحہ نہیں ہوتا. حالانکہ پتا تو چاچا مرحوم کو نہیں تھا بیچارے کہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں کہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں, ہمارے پنجاب میں تو یہ بڑا عیب شمار وہ ایک شمار ہوتا ہو, وہ بڑا ہے. کہ ابھی میت پڑھی اور فاتحہ پڑھا دی. حالانکہ حکم ہے اذکروا موتاکم بالخیر, جب سے وہ مردہ بنا تو فاتحہ پڑھنا شروع کرو. فاتحہ تو خیر ہے. اگر دیکھیں نا اسلام یہ ٹریڈیشن کے مسلمان ہیں, حقائق کے مسلمان
نہیں ہے. تبھی تو آپ دیکھ رہے نماز نہیں پڑھ رہے. تو ہمارا ہاں اگر توہمات. شاباش شاباش شاباش. اچھا دیکھیے ایک 2-3 سطروں میں کتنا آدھا گھنٹہ گزر گیا. یہ بڑی مشکل ہے نا, یہ اجتہاد ہے نا, یہ اجتہاد کی کتاب. اراد الصلاۃ علی المیت اذا لم یکن ھذا المرید, جب اس مرید نے قد صلی علیہ نہ پڑھی ہو نماز, ولو بعد دفن المدت المذکورہ, اگرچہ بعد دفن بھی یہ پڑھ سکتا ہے مدت مذکورہ تک, او دائماً سواء کان قد صلی علی المیت ام لا, ھذا هو الذی اختار المصنف فی المسألہ. ویمکن, اور ممکن ہے, قراءتہ مبنیا للمجہول, کہ قراءت کی جائے یصلی کی اور لم یصلی کی, یصلی اور لم یصلی, مبنی للمجہول, فیکون الحکم مختصا بمیت لم یصلی علیہ, پھر یہ حکم ہو جائے گا خاص اس میت کے لیے جس پر نماز بالکل نہ پڑھی گئی ہو. جس پہ آپ کے والد پہ نماز پڑھ دی گئی ہے, اب آپ نہ پڑھیں. اگر مجہول پڑھے تو جائز نہیں ہوگا, یہ ہے مسئلہ. اگر معلوم پڑھے تو جائز ہے, مجہول پڑھے نہیں. دیکھیں نا, وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ, اور نماز پڑھے گا وہ بیٹا جس نے نماز نہیں پڑھی باپ پر. 24 گھنٹے نماز پڑھے گا, گھنٹے میں یا ساری عمر. اگر پڑھے یصلی, نماز پڑھی جائے گی علی من لم یصلی علیہ, جس کی نماز میت کی نہ پڑھی گئی ہو. اگر بغیر نماز کے دفن ہوا ہے تو آپ نماز پڑھیں گے, اگر پڑھی 24 گھنٹے یا سال اگر پڑھی جا چکی ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر مجہول پڑھے تو جس کی نماز ہو چکی اس کے لیے نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں. یصلی پڑھے تو جائز ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جب ہم ٹھیک ہے, جائز ہے, ہم دونوں پڑھیں گے نا, ہم تو دونوں پڑھ رہے ہیں نا. اچھا ہم پہلے کو اختیار کر لیں. یصلی, شاباش, ہم تو پڑھیں گے, ہم تو کوشش کریں گے کہ نماز ہو. نہیں پڑھیں گے, مگر ہم یصلی کو اختیار, یصلی کو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم نے نہیں پڑھی, اگر یصلی کو کر رہے ہیں ہم نے نہیں پڑھی ہے تو پھر ہاں نماز اگر پڑھ نہیں پڑھی گئی تو نماز پڑھی جائے گی, نماز پڑھی گئی ہے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی. ہاں لیکن ہم پڑھ سکتے ہیں نہیں, دوسرے فرض میں تو نہیں پڑھ سکتے نا. اسی کے ساتھ. ہاں اگر معلوم ہو تو ضمیر پلٹے گی آپ کی طرف. اچھا پھر اس پہلی نماز ہاں تو پڑھ سکتے ہیں, اس کو اگر مجہول ہو تو نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک, یہ مسئلہ ہے, سمجھ گئے. اے یصلی من اراد الصلاۃ علی المیت اذا لم یکن ھذا المرید قد صلی علیہ ولو بعد دفن المدت المذکورہ او دائما سواء کان قد صلی علی المیت ام لا, ھذا هو الذی اختارہ المصنف فی المسألہ. مختار مصنف تو یہی ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں, یہ مصنف کا یہ ہے. اچھا مختار یہ کہ پڑھ سکتے ہیں. مختار مصنف یہ ہے کہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. ہمارا مختار یہ ہے کہ جو درس میں نہیں آ سکتے. دو مختار فلا تشرع الصلاۃ علیہ بعد دفنہ. اچھا اب اس کو تھوڑا سا پلیز آپ اگر دوبارہ کلیئر کر دیں کیونکہ ابھی یہ مکس ہو گئی. دیکھیں پہلے تو آپ علیکم السلام ایک مسئلہ سمجھ لیں. پہلے دیکھیں, ایک شخص فوت ہو گیا, جی اے ڈی چودھری فوت ہو گئے, ٹھیک, مثال یوں تھے, آپ کے بڑے دوست تھے وہ, ٹھیک, آپ تھے جنازے میں؟ نہیں, آپ نہیں تھے, چلیے مسئلہ بھی واضح ہو گیا. آپ نے کہا میرا دوست تھا, میں نماز میں لیٹ ہو گیا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں تھا ہی نہیں, تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے اس بھائی کی نماز جنازہ پڑھوں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ آپ پڑھ لیجیے, پڑھ لیجیے, لیکن قبر پہ جا ظاہر ہے وہ تو پڑھیں گے تو وہی نا, غائبانہ تو نہیں ہوگی. ان کے لیے وہ جنازہ مجہول ہے یا معلوم ہے؟
نہیں جنازہ نہیں صحیح صاحب، یہ فعل مجہول ہے، جنازہ کہاں مجہول ہوگا؟ فعل مجہول ہے، فعل معلوم فعل مجہول. بالکل صحیح. یہ فعل یصلی یصلی، یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یصلی یا یصلی، اس سے مجہول جنازہ نہیں مجہول، فعل مجہول ہے. یصلی پڑھے یا یصلی، یہ معلوم مجہول ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں معلوم مجہول سے. جنازہ نماز پڑھی بھی ان کو پتہ ہے یا نماز نہیں پڑھی جنازے کی نہیں پتہ ہے، اس کے بارے آپ سمجھ نہیں رہے، پھر سمجھیے. زید فوت ہوا، آپ نے نماز نہیں پڑھی اس کی، ٹھیک. مصنف فرماتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں. پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ چھوڑ دے، نہیں اس کو چھوڑ دے، آپ نے نہیں پڑھی نا، تو آپ پڑھیں. پڑھے. یہ مصنف کا. لو جی سیدھا ایجنٹ کر. اگر آپ یصلی کو یصلی پڑھیں کہ نماز نہیں پڑھی گئی جس میت کی، اس کی نماز پڑھی جائے گی، دوسرا قول تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. غیر مصنف کا قول، نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کی نماز ہو چکی ہے. اگر نہ ہو چکی ہوتی اے ڈی چودھری کی تو پڑھتے آپ. یہ ہے مسئلہ. نماز فعل معلوم پڑھیں تو جائز ہے، فعل مجہول پڑھیں تو اس شرط پر جائز ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی گئی. ختم. آوازیں ہو گئی بات. چلیے اب بات نہیں. وہی دیکھیں پھر دیکھیں. اچھی گل ہے. نہیں آپ دیکھیے، آپ کو جو آپ کنفیوز ہو رہے ہیں نا، آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ صرف کی بحث کر رہے ہیں، فقہ کی بحث نہیں کر رہے. علم الصرف میں آپ فعل معلوم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک. فعل مجہول پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. فعل معلوم جس کا فاعل معلوم ہو، ٹھیک. فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہیں. مجہول ہو. مجہول ہو. مطلب یصلی پڑھیں، لم یصلی تو فاعل معلوم ہے لم یصلی کہ وہ بندہ ہے، وہ آپ یہ نہیں کہ. ٹھیک. تو آپ نماز پڑھیں گے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، معلوم ہے فاعل وہ آپ ہے، یصلی میں ہوا ہے. اگر کسی مردے کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو آپ نماز اس کی پڑھیں گے. 24 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں یا ہمیشہ. چلیے اگر یصلی مجہول پڑھیں اور لم یصلی پڑھیں تو یوں ترجمہ ہوگا، اور نماز پڑھی جائے گی جنازہ کی اس مردہ کے لیے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو. ختم بات. کون سی مشکل ہے اس میں؟ آپ کے لیے اگر پڑھی گئی ہے تو نہیں پڑھ نہیں. سکتے. اصل آپ نے نکتہ بتا دیا یہ کہ بحث صرف بحث صرف کی ہے نا، وہی تو بتا. یہ فقہ کی نہیں ہے. فقہ کی بحث نہیں ہے، فقہ میں تو اس صرف سے استفادہ کر رہے ہیں. ہاں آپ کے لیے مصنف کے نزدیک آپ نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یصلی ٹھیک ہے، معلوم ہے. باقی کے نزدیک اگر نماز پڑھی جا چکی ہو تو نماز کا پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ مجہول پڑھ رہے ہیں. چلیے ایک دفعہ پھر عبادت پڑھ لیں. وَيُصَلِّي عَلَى مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، ایسی جو گنجلک عبارت ہو اس کو لکھ لیتے. اور نماز پڑھے گا مصلی اس میت پر جس پر اس نے نماز نہ پڑھی ہو. چلیے کب پڑھے گا؟ دن اور رات، علی اشر القولین، او دائماً، یا کبھی بھی. یہ کلیئر ہو گئی. ختم ہو گیا. اچھا اب پھر پلٹے واپس، آپ مجہول پڑھیں. وَيُصَلَّى عَلَى مَن لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، اور نماز پڑھی جائے گی، پڑھے گا نہیں، پڑھی جائے گی اس میت پر جس پر نماز نہ پڑھی گئی ہو. کب پڑھی جائے گی؟ یومن و لیلتن، 24 گھنٹے میں یا ہمیشہ. تو اگر پڑھی گئی ہے میت پہ نماز آلریڈی، اے ڈی چودھری کی نماز تو ہو چکی، مجاہد کاظمی کی نماز تو ہو چکی، آپ نہیں پڑھیں گے. اگر مجہول پڑھیں تو آپ کے والد کی نماز تو ہو چکی، بھلے آپ لیٹ پہنچے مگر آپ نہیں پڑھیں گے. اگر یصلی پڑھیں، یصلی پڑھیں تو پڑھیں گے. سبحان اللہ. ختم. لیکن یہ کہ سوال پوچھیں تو اس نے بتایا تھا نا محدثہ اور محدثہ، بتایا تو تھا. امام کی حدیث میں زبر زیر نہیں تھے. ہاں ہم تک پہنچا تھا میم ہا دا دال فا ہا.
بی بی ہماری دادی کا لقب ہے میم ہا دال فا ہا. ہم نے کہا اس سے مراد امام کی ہوگی محدثہ اور محدثہ بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے واضح نہیں چھوڑا. یہ ہوتا ہے پڑھے لکھے بندے کا طریقہ. اور جن کو آج کل ممبر دیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ناج البلاغت کو پڑھ رہے ہیں آغت بلاغت. مجھے کہا کہ سائیں ایک آغت بلاغت لا کے دے. یہ کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا امام علی کی کتاب ہے، آپ کو پتہ نہیں آج تک؟ آپ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ کو ابھی تک آغت بلاغت کا نہیں پتا. ناج البلاغت کو آغت بلاغت. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. یہ میں نے خود کانوں سے سنا ہے بہت بڑے فن خان خطیب صاحب سے کہ حدیث قدسی میں لکھا ہے کہ امام حسین اپنے بیٹے کی لاش پہ مشکل سے پہنچے. میرے بھائی حدیث قدسی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ تاریخ کی بات ہوتی ہے. احمد کہیں کہ حدیث قدسی کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، ریاض القدس تھی نا، ہاں نام آتا نہیں تھا، حدیث قدسی ٹھوک دیا. آگے بھی تو دیواریں بیٹھی ہیں نا، آگے دیواریں سن رہی ہیں. انہوں نے تو اپنے تعصبات پہ اپنے علاقے کا سمجھ کے ہماری خالہ، ہماری آنٹی، ہماری بجیا، ہماری آپی کو پیسے جائیں. دین تو ہے نہیں. آغا دیکھ لیں آخر زمان یہ ہے. وہ کیا ہے آغا؟ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. نہ کہیں ہم غریب جا سکتے ہیں نہ کہیں پاؤں ہمارا ٹک سکتا ہے. ہمیں تو ذلیل کر کے رکھ دیا. خدا ان کو ذلیل کرے جنہوں نے محمد و آل محمد کے مذہب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. ہمارے ساتھ تو بائیکاٹ ہو رہے ہیں حوضے کے ساتھ. ہمارے ساتھ تو بائیکاٹ ہے باقاعدہ. جی ہاں. سیریا میں ایک حضرت بی بی رقیہ کے امام کو روزہ دیکھو ادھر شیعہ یوں مارا جا رہا ہے، ادھر شیعوں کے پلپٹ کو برباد کیا جا رہا ہے، شیعوں کے انسٹیٹیوٹ کو برباد کیا جا رہا ہے. میرا آپ میں گندے لوگ لے آؤ، پلپٹ پہ گندے لوگ لے آؤ، پوڈیم پہ گندے لوگ لے آؤ تاکہ معاشرہ گندا ہو جائے. ہم تو ڈوبے ہیں سنم. تم کو بھی لے ڈوبے. کیوں اس لیے ہمیں حوضہ پڑھنا چاہیے تاکہ پڑھنا چاہیے. یہی وجہ ہے نا، مطلب حوضہ تو پڑھنا چاہیے. کتنے پڑھ رہے ہیں؟ تھوڑے پڑھ رہے ہیں. نہیں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. ابھی تو ہے ہم تو قبلہ کو سعودی عرب جیسے کوئی بات نہیں. سعودی شریک ہو گیا. سعودی بعد میں سعودیوں کا وہی شوربہ ملتا ہے جو ذاکر صاحب کھاتے ہیں. شوربہ مل رہا ہے. وہی ملتا ہے. بوٹیاں وہی ملتی ہیں. نہیں ایسا نہیں. سعودیوں کو وہی ملتا ہے. میں ریاض موچ رحمۃ اللہ علیہ کو کڑھائی مرغ ملا، کڑھائی گوشت ملا، کباب بھنے ہوئے، شامی کباب، ٹکے، شاہ جی بٹیرے، 8 سالن تھے. اور میں غریب مولوی بیٹھا تھا کونے میں. مجھے لا کے دال دی، 2 روٹیاں دال کندوری میں لپٹی. ریاض موچ کو 8 سال. ہم دونوں نے ایک ہی کمرے میں کھایا. انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا، میں نے ان سے نہیں پوچھا. یہ قم سے آنے کے بعد جناب، فن خان خطیب ہونے کے بعد کی بات کر رہا ہوں. یہ ہماری قوم کا حال ہے. پھر اللہ اس سید کو غریق رحمت کرے، اس نے وہ ناکیں کاٹی اسٹیج پہ جا کے. لکھ لعنت ہے تیرے اوپر سیٹ. مجتہد کو کھانا کھلایا ہے دال کے ذریعے، جاہل کو کھلایا ہے بٹیروں کے ذریعے. لکھ لعنت تیرے اوپر. اس نے پھر اڑا دیا. ہاں اسے قسم بھی نہیں نا، اس نے نہیں مجھے کہا کہ میں اس کی غربت کو یوں بیان کروں گا پیپر سے. میں نے تجھے سنانے ہیں 4 بند، اس نے تجھے سنانی ہے فقہ محمد و آل محمد. تلقین ریاض موش نے نہیں پڑھنی، اس نے پڑھنی ہے. کس بات کا تو سیٹ ہے؟ او جناب رہے اللہ کا. اس نے جو سید نیک تھا، بڑا اچھے آدمی تھے ہمارے. تو یہ ہماری قوم کا تو آج یہاں بھی یہی حال ہمارا ہو رہا. وہ آ رہے ہیں اسلام آباد سے، فلاں بمبے سے، جاہل. ان کے لیے جناب دعوتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، ان کے لیے جناب پورے عشائیے ہو رہے ہیں، ہزاروں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. اور ہم غریبوں کو بھی چائے کا کپ پوچھنے والا نہیں ہے. ٹوٹی سے اڑ کے پانی پیئے.
کوئی گلاس رکھنے والا نہیں ہمارے لیے. تو یہ علماء کا تو استحصال ہر دور میں ہوا ہے. میں تو خیر عالم نہیں, میں تو طالب علم ہوں, مگر کم از کم یہ کہ چلو علماء کے قدم پہ تو چلنے والا ہوں. یہ میرا بیگ اٹھاتے تھے, ابھی نہیں اٹھاتے, ان کو بھی اثر ہو. ان کو اس لیے لے کے نہیں, وہ اس لیے صحیح صاحب آپ کا بیگ بھاری ہو گیا, نہیں ہو گیا, اس لیے وہ اٹھا نہیں سکتے. لوڈ زیادہ آ گئی. وہ پتہ ہے آپ کو, کراچی کے نہیں اب یہ دینا نہیں چاہتے نا کو پیسے آ رہے ہیں. وہ تھے نا لے کے نہ بھاگ جائے. پیسے آ وہ بڑی بات ہے. دیکھیے شاہ جو تھے نا, شاہ صاحب, شاہ عباس, ظاہر شاہ عباس تھے ظاہر. اس کو تو غیبت نہیں کہتے ہیں. میرے خیال میں یاد, مجھے نام ذہن میں نہیں رہا. میں نے کہا بادشاہ کے حر عاملی ان کے داماد ہوئے. شہباز کے ہاں داماد ہوئے نا, داماد شاہ. اور حر عاملی نہ معاف کرنا, میر باقر داماد ان کے داماد ہوئے. حر عاملی ان کے آفیشل عالم ہوئے. حر عاملی جنہوں نے 20 جلدیں لکھی ہیں وسائل الشیعہ کی, وہ جو کنٹروورسل مولانا ہے نا آپ کے سرگودا کی, اچھا انہوں نے ترجمہ کر دیا. اچھا 16 چھپ گئی, 16 تک ہے تو وہ کنٹروورسل. ترچا کیوں پہنتے ہیں تمام؟ ترچا پہنتے نہیں, وہ طریقہ ہی بھول گیا بیچارہ, طریقہ بھول گیا. کافی دیر سے جو نجف سے آئے بیچارے, ترچا نہیں پہنتے, ترچا ہو گئے. خیر تو ایسے کہ ایسے. ہاں جی, ہاں نہیں, وہ بیچاروں سے باندھا نہیں جا رہا کرنا ایسے بھی. اچھا, حر عاملی صاحب وسائل الشیعہ, سبحان اللہ, اعیان الشیعہ میں سے. ہاں, شیخ بزرگوار, شیخ بزرگ تہرانی نے الذریعہ جو ان کی بارکۃ الآراء کتب ہے, ان میں سے ایک کتاب میں انہوں نے اعیان الشیعہ کی فہرست لکھی. اعلام الشیعہ, بڑے بڑے پہاڑ شیعت کے, ان میں یہ ہے. ہاں, آغا بزرگ تہرانی نے یہ لکھا ہے, آغا بزرگ. تو حر عاملی تھے آفیشل مفتی, عالم, مجتہد, مفتی اعظم آیت اللہ العظمی شاہ کے. اور ان کے میر باقر داماد ان کے بن گئے داماد. میر باقر داماد بیچارے وطن ترک کر گئے. کہتے ہیں کہ میں شہر میں رہ کے کہیں آلودہ گناہ نہ ہو جاؤں. جوان تھے, غیر شادی شدہ تھے, مجتہد. میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ شہر چھوڑ دو. اس شہر اصفہان میں بہت زیادہ ٹولز ہیں مس گائیڈنس کے. جنگل میں جا کے کچھ عرصہ رہو. چلے گئے جنگل میں, بیچارے قسمت عجیب, پہلی رات جنگل میں تھی, وہ جھونپڑی سی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ خوبصورت ترین لڑکی اس زمانے کی خیمے میں آ گئی. وہ شاہ کی بیٹی بھول گئی تھی, شکار کو گیا شاہ. انہوں نے کہا واہ میرے مولا, امتحانوں پہ امتحان ہے. اس نے پناہ مانگی. اجتہاد میں سوچا کہ پناہ نہ دوں تو حقوق اللہ اور حقوق